السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے ملکہ الزبیتھ دوم کی وفات پر گہرے غم اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے قطر اور یونائٹڈ کنگڈم کے باہمی تاریخی تعلقات کو گہرا اور راسخ کرنے میں ملکہ الزبیتھ دوم کے کردار کا ذکر کیا ہے۔ قطر نے اپنے اس موقف کو دہرایا ہے کہ وہ ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، اور قطر سینٹرل بینک میں غیر ملکی کرنسیوں کی شکل میں غیر ملکی ریزرو میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ملکہ الزبیتھ دوم کی وفات پر گہرے غم اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے دیوان امیری سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ملکہ الزبیتھ دوم قطر کی دوست تھیں۔ وہ دانشمندی، میانہ روی کی علامت تھیں۔ انہوں نے قطر اور یوگے کے درمیان دوستی، تعاون اور مفاہمت کی بنیاد پر قائم تاریخی تعلقات کو مزید گہرا اور راسخ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے یونائٹڈ کنگڈم کے بادشاہ شاہ چارلز سوم، شاہی خاندان، یوکے کی حکومت اور اس کے دوست عوام سے ملکہ کے چلے جانے پر نہایت گرم جوشی سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے فرمایا کہ ہم نے نہایت غم و اندوہ کے ساتھ ملکہ الزبیتھ دوم کی وفات کی خبر سنی ہے۔ وہ قطر کی دوست اور حکمت و دانشمندی، میانہ روی، دور اندیشی اور درست رائے کی علامت تھیں۔ انہوں نے قطر اور یوکے کے درمیان دوستی، تعاون اور مفاہمت کی بنیاد پر قائم مضبوط تاریخی تعلقات کو گہرا کیا ہے۔ ساری دنیا ان کی قدر و منزلت اور ان کے احترام پر متفق ہے۔ وہ الہام و شرافت کا ذریعہ تھیں، اور ان میں قطری عوام اور ذاتی طور پر اپنی جانب سے شاہ چارلز سوم، شاہی خاندان، یوکے کی حکومت اور اس کے دوست عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ صاحب سمو امیر نے ملک کا پرچم 3 روز کے لیے سرنگوں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ٹویٹر پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر برطانیہ کی شاہی فیملی اور برطانیہ کے دوست عوام سے ملکہ الزبیتھ دوم کی وفات پر گہری تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ملکہ کے جانے سے دنیا انسانیت کی ایک بڑی علامت سے محروم ہو گئی ہے۔ وہ اپنی بھرپور زندگی میں الہام و شرافت کا ذریعہ تھیں۔ قطر کے ساتھ ان کے بہت گہرے اور تعمیری تعلقات تھے، اور انہوں نے دونوں ملکوں کی اقوام کے دوستانہ روابط اور شراکت یعنی پارٹنرشپ کو فروغ دیا تھا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوست ملک یوکے کے بادشاہ شاہ چارلز سوم اور وزیر اعظم محترمہ لیز ٹرس کے نام ملکہ الزبیتھ دوم کی وفات پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی دوست ملک یونائٹڈ کنگڈم کے بادشاہ اور وزیر اعظم کے نام ملکہ الزبیتھ دوم کی وفات پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے ملکہ الزبیتھ دوم کی وفات پر دوست ملک یونائٹڈ کنگڈم کی وزیر اعظم محترمہ لیز ٹرس کے نام تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔
صاحب سمو امیر نے عوامی ڈیموکریٹک جمہوریہ کوریا کی لیبر پارٹی کے سیکرٹری جنرل امور مملکت کے سربراہ اور مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف صدر کیم جونگ ان کے ساتھ ان کے نام ملک کے یوم تاسیس جمہوریت کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ تاجکستان کے صدر کے نام یوم آزادی کی مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ اسی طرح نائب امیر نے کوریا کی لیبر پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور عوامی ڈیموکریٹک جمہوریہ کوریا کے امور مملکت کے سربراہ اور مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کے نام یوم تاسیس جمہوریت پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ تاجکستان کے وزیر اعظم جناب قاہر رسول دادا کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے کوریا کی لیبر پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور عوامی ڈیموکریٹک جمہوریہ کوریا کے امور مملکت کے سربراہ اور مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کے نام یوم تاسیس جمہوریت کی مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ قطر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد کی گئی اقوام متحدہ کی عالمی کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ یہ کانفرنس دہشت گردی کی وجہ سے متاثر ہونے والوں سے متعلق ہے۔ اقوام متحدہ کے ممبر ملکوں کے اعلیٰ سطحی اہلکاران، دہشت گردی سے متاثر ہونے والے متعدد اشخاص اور دنیا بھر میں متاثرین کی تنظیموں کی نمائندے بھی اس کانفرنس میں شریک ہیں۔ قومی کمیٹی برائے انسداد دہشت گردی کے نائب صدر میجر جنرل ڈاکٹر ناصر سعید الحاجری اس کانفرنس میں قطری وفد کی قیادت کی، جبکہ دہشت گردی کی روک تھام اور تنازعوں کے تصفیے کی ثالثی کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی اس وفد کے رکن ہیں۔ میجر جنرل ناصر سعید الحاجری نے اس کانفرنس کے وزارتی اجلاس میں قطر کا بیان پیش کرتے ہوئے اس امر کو دہرایا کہ قطر ہر طرح کی دہشت گردی اس کی تمام اشکال اور مظاہر کی مذمت کرتا ہے، اور وہ دہشت گردی کی ہر کارروائی کو مسترد کرتا ہے کہ یہ مجرمانہ کارروائیاں ہیں جن کے جواز کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ قطع نظر اس بات سے کہ اس کی وجوہات کیا تھی، کہاں اس کا ارتکاب کیا گیا اور ارتکاب کرنے والا کون ہے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر قطر کی جانب سے زور دے کر کہا ہے کہ قطر ایک جامع اور مکمل اسلوب و نہج کے ذریعے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے کا پابند ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے لوسیل اسٹیڈیم کا آج باضابطہ سرکاری طور پر افتتاح کر دیا گیا۔ موندیال فیفا قطر 2022 کا یہ سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے اور آج رات 9 بجے اس میں لوسیل کپ کے لیے سعودی کلب الہلال اور مصر کے کلب الزمالک کے درمیان میچ کھیلا جا رہا ہے، اور یوں ورلڈ کپ کی فضا اور ماحول بن گیا ہے۔ لوسیل اسٹیڈیم میں 80,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ سعودی الہلال اور مصری الزمالک کلبوں کے درمیان میچ سے پہلے مصری گلوکار عمرو دیاب کے نغموں کی تقریب منعقد کی گئی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ تہران مغرب اور خاص طور پر امریکہ کے ساتھ اختلافات کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ ایسی مفاہمتیں عمل میں آ سکیں جن کے ذریعے ایٹمی سمجھوتے کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس موقع کا اظہار کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ یہ سمجھوتے تک پہنچنے کے عمل میں سب کے ساتھ انصاف ضروری ہے اور ان کے ملک پر لگائی گئی ان کے افراد میں ظالمانہ پابندیوں کو ختم کر دینے کی ضمانت بہت ضروری ہے۔ ایران سے شمالی کوریا کی طرف چلتے ہیں، جہاں شمالی کوریا کے ایٹمی مسئلے میں ایک نئی شدت آ گئی ہے، جس میں پیونگ یانگ نے ایک قانون منظور کر لیا ہے۔ اس میں اعلان کیا گیا ہے کہ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق وہ بچاؤ کی خاطر ایٹمی حملے کرنے کے لیے تیار ہے۔
اس میں روایتی ہتھیاروں سے کیے جانے والے حملوں کا جواب بھی شامل ہے۔ آج کے اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ اب جزیرہ نمائے کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک علاقہ قرار دینے کے لیے پیونگ یانگ اور مغرب کے درمیان دوبارہ مذاکرات کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے ساتھ ملاقات کی ہے، جو اس وقت پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں سیلابوں سے متاثر ہونے والے علاقوں کی موجودہ صورتحال، 37 ملین سے زائد متاثرین کی مدد کے لیے کی جانے والی کوششوں اور بچاؤ، مدد اور دوبارہ بحالی کے لیے بین الاقوامی کوششوں پر توجہ مرکوز کی گئی تاکہ سیلابوں سے متاثرین کی مدد ہو سکے۔ آفتوں سے متعلق پاکستان کی نیشنل اتھارٹی نے بتایا ہے کہ حالیہ سیلابوں میں وہاں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1391 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 12722 ہے۔ اور آخر میں ایک اقتصادی خبریں۔ قطر سینٹرل بینک میں غیر ملکی کرنسیوں کی شکل میں انٹرنیشنل ریزرو کی مقدار میں 2% سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور گزشتہ ماہ اگست کے دوران یہ رقم 213.522 بلین قطری ریال ہو گئی، جبکہ گزشتہ سال اسی مہینے میں یہ رقم 209.323 بلین ریال تھی۔ نئی دہلی کے سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ بھارت نے چاول کی برآمدات پر کچھ پابندیاں عائد کر دی ہیں، جبکہ گزشتہ چند مہینوں کے دوران برآمدات میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو گیا تھا، اور اب یہ اندیشہ ہے کہ اس سال بھارت کی دھان کاشت کرنے والی 4 بڑی ریاستوں میں بارشیں اپنے اوسط سے کم ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے خدشہ ہے کہ بھارت میں چاول کی پیداوار اس سال کم ہوگی۔ اس صورت میں اناج سے متعلق عالمی بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے ملکہ ایلزابتھ دوم کی وفات پر گہرے غم اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے قطر اور یونائیٹڈ کنگڈم کے باہمی تاریخی تعلقات کو گہرا اور راسخ کرنے میں ملکہ ایلزابتھ دوم کے کردار کا ذکر کیا ہے۔ قطر نے اپنے اس موقف کو دہرایا ہے کہ وہ ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے۔ اور قطر سینٹرل بینک میں غیر ملکی کرنسیوں کی شکل میں غیر ملکی ریزرو میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے، تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔